بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں قاری محمد الیاس آزاد ہزاروی شاذلی اپنے چینل سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہر انسان کے دل میں تڑپ اور تمنا ہوتی ہے، اور وہ تڑپ اور تمنا ہوتی بھی جائز ہے، لیکن بندہ حالات کی وجہ سے مجبور ہوتا ہے، وسائل نہیں ہوتے یا کوئی اور پریشانی مجبوری ہوتی ہے، وہ تمنا دل کی دل میں ہی رہ جاتی ہے۔ اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جس طرح ہر بندے کے دل میں، ہر ایمان والے کے دل میں ہے کہ میں حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کروں، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروں۔ یہ تمنا ہر بندے کے دل میں ہے، اور یہ بھی دیکھیں اگر کوئی بندہ حج کر کے آ جاتا ہے تب بھی اس کے دل میں تمنا باقی رہتی ہے، عمرہ کر کے آتا ہے پھر بھی یہ تڑپ اور یہ تمنا ختم نہیں ہوتی، بلکہ اور بڑھ جاتی ہے کہ بار بار یہ سعادت مجھے نصیب ہوتی رہے۔ اور کچھ مجبور ہوتے ہیں جن کے پاس وسائل نہیں ہوتے۔ اب وسائل سے مراد اتنا مال و دولت نہیں ہوتا، یا صحت نہیں اجازت دیتی، یا اس کے علاوہ کوئی اور رکاوٹ پریشانی ہوتی ہے۔ اب ایسے آدمی کے لیے کیا ہے جو کسی وجہ سے مجبور ہو گیا ہے، اس کے لیے ایک بہت بڑا وظیفہ ہے، بڑا آزمودہ وظیفہ ہے۔ جس نے بھی وہ وظیفہ کیا، اللہ نے اس سعادت سے اسے ہمکنار فرمایا، یعنی حج بیت اللہ کی سعادت اسے نصیب ہوئی۔ وہ وظیفہ بہت ہی آسان ہے۔ سورہ فتح کی آیت نمبر 27 آپ نے فجر کی نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھنی۔ وظیفہ اچھی طرح سن لیں، آپ نے فجر کی نماز کے بعد سورہ فتح کی 27 نمبر آیت 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اگر فجر کے بعد آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، کوئی جلدی ہوتی ہے، ڈیوٹی وغیرہ پہ جانا ہوتا ہے، یا کوئی اور مجبوری ہے، تو آپ عشاء کی نماز کے بعد بھی سورہ فتح کی آیت نمبر 27 کو 21 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن ذہن کے اندر پورا یہ تصور رکھ کے پڑھیں کہ یا اللہ تو اس کلام کی برکت سے مجھے حج کی سعادت نصیب فرما۔ اور یہ اس وقت تک آپ پڑھتے رہیں جب تک آپ کو امید کی کوئی کرن نظر نہ آ جائے، اور جب آپ کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ اب میرے حالات اس طرح کے ہو گئے ہیں، جو رکاوٹیں تھیں وہ اس کی برکت سے ختم ہو گئی ہیں، تو پھر بھی آپ جاری رکھیں، اس وقت تک جاری رکھیں جب آپ سفر کے لیے روانہ ہو نکل گئے۔ تو انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی ساری رکاوٹوں کو دور فرما دیں گے، خواہ وہ مالی حالات سے ہوں یا جسمانی طور پہ ہوں یا اور کسی قسم کی ہوں، تو آپ کو اس نعمت سے اللہ سرفراز فرمائیں گے، یہ سعادت آپ کو نصیب ہوگی۔ تو ایسے لوگوں کو جو بے چین ہیں، بڑے بے قرار ہیں کہ ہمیں اللہ اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، تو وہ یہ وظیفہ شروع کر دیں، انشاءاللہ یقیناً اس سے فائدہ ہوگا۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔
اور ہمارے فیس بک پیج کو بھی لائک کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔